آج کی تورات اور انجیل کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ توجہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں پڑھنا تو آپ کو پتہ ہے، اگر کسی ایک دفعہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، یا ایسی جگہ اس کو چلنا پھرنا ہے جہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، امن و امان ہے، ایزی رہتا ہے. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ جانا ہو کہ جہاں پر خطرہ ہے تو وہ پھر اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرتا ہے، اور سیکیورٹی کا بندوبست کر کے پھر وہاں داخل ہوتا ہے. تو اگر آپ تورات و انجیل پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، یا دیگر کوئی بھی کتابیں جو مثلا جن کو گمراہ کن کتابیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے دین کو، اپنی کتاب کو اچھی طرح سمجھتے ہو، آپ کو ہضم ہوئی ہوئی ہو. اپنی طرف کا مثلا کام پکا نہ ہو اور بندہ دوسری طرف جائے، تو یاد رکھیں کہ ہر آپ چاہے مسلمانوں کے مسلکوں کی بات کر لیں، تو جو عوام ہوتی ہے نا، وہ تو اپنے مولویوں کو سنتے سنتے، شیعہ اپنے مولوی کو سن رہے ہیں، بریلوی اپنے مولویوں کو سن رہے ہیں، دیوبندی سارے خوش ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اور وہی سمجھتے جو سن رہے ہیں وہی حق ہے، سوچتے ووچتے دین کے بارے میں کم ہی لوگ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہود، نصارہ، دیگر، تو جو علماء ہوتے ہیں مثلا، تو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے، اگر آپ خود مضبوط نہیں ہیں اپنے نظریے میں، تو ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ جھاڑ کے ادھر ہی چلے جائیں. تو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، پھر جو دل ہے پڑھیں، اچھی باتیں پڑھیں. اگر آپ خود مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ تورات میں، جیسے ائمہ نے فرمایا نا کہ قرآن اگر تمہیں اچھی طرح پتہ ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا ہمارے نام پہ جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ کے نام پہ ادھر جھوٹ کیا بولا گیا ہے، قرآن کے ذریعے آپ کو وہاں بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ کہ، اور عقل کیا کہتی ہے، جو سب سے پہلے پیور چیز ہے اس کو انسان پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری طرف جائے. تو اگر آپ خود مضبوط ہوں گے تو پھر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ پھر مسئلہ کئی خرابی کی طرف جا سکتا ہے. اسی لیے عوام کو منع کیا جاتا ہے کہ نہ پڑھے. لیکن یہ نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ سنجیدہ ہے، خود مضبوط ہے، پڑھ سکتا ہے. جی.